اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر واقعہ کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آغاز جنگ، ان سب کے واقعات آپ کے سامنے پچھلے سال پیش کیے گئے تھے۔ ان ویڈیو کا لنک میری ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر میری ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سال بھی آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے کچھ روحانی پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ہمارے مذہب اسلام کا اسلامی سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے میں یعنی کہ ذی الحجہ میں ایک پیغمبر اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں، جس کے فدیے میں جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جاتا ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر مسلمان سال کے آخری مہینے ذی الحج کی 10 تاریخ کو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، جس میں نواسہ رسول، جگرے گوشہ بطول، رسول اللہ کی آنکھوں کے نور، صحابہ اکرام کے دلوں کے سرور، سردار نوجوانان جنت، حیدر کرار کے لخت جگر، فاطمہ کے نور نظر، حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حق کی سر بلندی کے لیے اپنی قربانی دے دیتے ہیں اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ کر دیتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ ہم اس سے پہلے اس کے روحانی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلا روحانی پہلو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان کرنے کا حکم دیا، پھر آخر اس کے فدیے میں جنت سے دمبا کیوں آیا؟ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان کر دیے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کا سلسلہ کیسے چلتا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا ہے۔ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو دنیا منانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔
کیونکہ کائنات بنی ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ مگر یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی، مگر ان کے نسب میں قربانی عالم ارواح میں لکھ دی گئی تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی جان آفرین، اپنی آل اولاد کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس سے بڑی قربانی آج تک نہ کسی نے دی تھی، نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی دے گا۔ امام عالی مقام کی اس لازوال قربانی سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے، بس ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، کیونکہ یزیدیت تو کب کی مر چکی، یزیدیت تو کب کی مر چکی اور حسینیت اب بھی رواں دوا ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے ایک طرف نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، دونوں میں سے کسی ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے پہلے کس کو لے جایا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل بتاؤ کہ ابراہیم جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا نسب نہیں چلے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نواسہ امام حسین جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حسین کے جانے سے آپ کا نسب بھی نہیں چلے گا اور دین اسلام اور دین حق کی آبیاری بھی نہیں ہو سکے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ابراہیم کو لے جاؤ کہ اس کے جانے سے صرف اس کی ماں کو غم ہوگا اور حسین کے جانے سے میری بیٹی فاطمہ کو غم ہوگا، اور میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں اپنی بیٹی فاطمہ کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ واقعہ کربلا جو پیش آیا، جس طرح پیش آیا، کیوں پیش آیا، کیا کیوں کیسے کا جواب صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر عالم ارواح میں یہ بات پہلے ہی لکھ دی گئی تھی۔ واقعہ کربلا پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا، مگر پھر بھی واقعہ کربلا کو پورا بیان کرنا ناممکن بات ہے۔ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک نے یہ کہہ کر دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ عالم دنیا کا سب سے دردناک اور عظیم واقعہ کربلا ہے۔ ہم نے بھی ثواب کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر خیر کر کے اپنے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے، کیونکہ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بروں کے لیے
کافی ہے سہارا تیرا۔ یہ چند لائنیں واقعہ کربلا کے روحانی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کی گئی۔ اگلی ویڈیو میں واقعہ کربلا اور قتل کے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ نجات بنائے۔ آپ لوگوں کا سننا اور ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔